پارے کا آغاز سورت یاسین کے بقیہ حصے سے ہوتا ہے۔ پچھلی آیات میں انبیاء علیہ السلام کی تائید کرنے والے ایک مومن کا ذکر تھا۔ اس پارے میں اس مرد مومن کی تبلیغ کا ذکر ہے کہ اس نے بستی کے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں اللہ کی عبادت کیوں نہ کروں کہ اسی نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف مجھ کو واپس کر جانا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر اگر میں کوئی اور معبود پکڑ لوں تو مجھے اس معبود کا کیا فائدہ کہ اللہ اگر مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو دوسرے معبود میرا کچھ بھی بھلا نہیں کر سکتے۔ بستی والوں نے اس کی دعوت کو قبول کرنے کے بجائے اس کو قتل کر دیا۔ اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا اور اللہ کی رحمتیں بستی والوں سے روٹ گئیں۔ اس آدمی کو اللہ نے بخش دیا اور جنت میں داخل فرمایا۔ جب اس نے جنت کی نعمتیں اور آسائشیں دیکھیں تو کہنے لگا کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ اللہ نے میرے ساتھ کیا معاملہ کیا تو وہ بھی ہدایت پالیں۔ یہ آدمی دنیا میں بھی قوم کا خیر خواہ تھا اور جنت میں بھی اسے اپنی قوم کی فکر تھی۔ اس کے بعد روز حشر کی ہولناکیوں کا ذکر ہے کہ قیامت کے دن مجرموں کو حکم ہوگا کہ نیکوکاروں سے الگ ہو جائیں۔ اللہ پوچھے گا کہ اے آدم کی اولاد کیا تجھ سے عہد نہیں لیا گیا تھا کہ تم شیطان کی بندگی نہ کرنا کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، بلکہ میری بندگی کرنا کیونکہ یہی سیدھا راستہ ہے۔ اب تمہیں اس جہنم میں داخل کیا جا رہا ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ آج کے دن تمہارے منہوں پر مہر لگا دی جائے گی اور تمہارے ہاتھ بولیں گے اور تمہارے پاؤں گواہی دیں جو کچھ تم دنیا سے کما کر لائے ہو۔ اس کے بعد فرمایا کہ جیسے انہوں نے ہماری آیتوں سے آنکھیں بند کر لی ہیں، اگر ہم چاہیں تو دنیا ہی میں بطور سزا کہ ان کی ظاہری بینائی چھین کر انہیں اندھا کر دیں کہ ادھر ادھر جانے کا راستہ بھی نہ سوجھے، اور جس طرح یہ لوگ شیطانی راستوں سے ہٹ کر اللہ کی راہ پر چلنا نہیں چاہتے، ہم اس بات پر قادر ہیں کہ ان کی صورتیں بگاڑ کر بالکل اپاہج بنا دیں کہ پھر یہ کسی ضرورت کے لیے اپنی جگہ سے ہل نہ سکیں۔ پر ہم نے ایسا نہ چاہا اور ان جوارے و قوی سے ان کو محروم نہیں کیا۔ یہ ہماری طرف سے مہلت اور ڈھیل تھی۔ آج وہی آنکھیں اور ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے کہ ان لوگوں نے ہم کو کون سے نالائق کاموں میں لگایا تھا۔ سورت یاسین کے آخر میں اللہ نے کافروں کے اعتراضات کا ذکر کیا ہے کہ کافر کہتے ہیں کہ کون بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ ہماری ہڈیاں چور چور ہو چکی ہوں گی۔ فرمایا کہ وہی ان ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ ان کو پیدا کیا تھا، اور اس کو ہر قسم کی تخلیق کی پوری خبر ہے۔ اللہ کے ارادے کا نام وجود ہے۔ وہ جس کام کے کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کے بعد سورت صافات ہے جس کے آغاز میں ستاروں کی تخلیق کے مقاصد واضح کیے گئے ہیں کہ ان ستاروں کے ذریعے آسمان دنیا کو زینت عطا کی گئی، اور ان میں سے بعض کو اللہ آسمان کی خبریں چوری کرنے والے شیاطین کو مارنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یہ سورت موت کے بعد اٹھنے اور حساب و کتاب سے بحث کرتی ہے۔ مشرکین کا اس بارے میں موقف عجیب تھا۔ وہ اس عقیدے کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ کیا ہم تب بھی اٹھائے جائیں گے جب ہم ہڈیوں کا چورا ہو جائیں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ کچھ مشکل نہیں۔ جب تیسری بار سور پھونکا جائے گا تو سب اپنی قبروں سے اٹھ کر میدان حشر میں جمع ہوں گے، اور اس وقت نادم ہوں گے کہ یہ ہے وہ دن جس کا ہم مذاق اڑایا کرتے تھے۔ پھر ان کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، وہاں اپنی بربادی کا باعث ایک دوسرے کو قرار دیں گے اور باہم دست و گریباں ہوں گے۔ اس کے بعد جنتیوں کے ایک مکالمے کا ذکر ہے کہ جب وہ نعمتوں سے خوشحال ہوں گے تو اپنے ماضی کو یاد کریں گے۔ ایک کہے گا کہ میرا ایک ہم نشین تھا جو کہا کرتا تھا کہ بڑی عجیب بات پر تمہارا اقدام ہے کہ کیا ہڈیاں بوسیدہ ہونے کے بعد بھی اٹھایا جائے گا، یہ باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی۔ پھر وہ اپنے ہمنشی جنتیوں سے کہے گا کیا میں تمہیں اس کا انجام دکھاؤں؟ پھر وہ جھانک کر دیکھے گا تو اس منکر آخرت دوست کو دوزخ میں جلتا ہوا پائے گا اور کہے گا اگر اللہ کی مدد نہ ہوتی تو تم مجھے بھی گمراہ کر دیتے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی کا ذکر ہے کہ اللہ نے ان کو خواب میں دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب اپنے بیٹے سے ذکر کر کے پوچھا کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ سعادت مند بیٹے نے جواب دیا کہ اب وہ کام کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، اب مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو پکارا کہ اپنے خواب کو سچا کر دکھایا ہے۔ مقصد بیٹے کا ذبح کرانا نہیں بلکہ کھلی آزمائش تھی۔
ذبح عظیم میں اس کے بدلے یہ دمبا ذبح کیجیے۔ اس طرح اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی قبول فرما کر جہاں اخروی جزا کو ان کا مقدر بنا دیا، وہیں رہتی دنیا تک کے لیے اب کی قربانی کو ایک مثال بنا دیا۔ اسی صورت میں یونس علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ رسولوں میں سے تھے اور رب نے ان کو 1,00,000 افراد کی طرف مبعوث فرمایا تھا۔ یونس علیہ السلام کو جب مچھلی نے نگل لیا تو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں کثرت سے اللہ کی تسبیح کی، جس کی برکت سے اللہ نے ان کو بڑی مصیبت سے نجات دے دی۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو اللہ نے بالبک شہر کی جانب مبعوث کیا، وہ بال نامی بت کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے ان کو منع کیا اور توحید کی دعوت دی۔ الیاس علیہ السلام پر سلامتی ہو، چند مخلصین کے علاوہ سب نے ان کی بات کا انکار کیا۔ اس کے بعد اللہ نے مشرکین کی اس بات کی بھی تردید کی کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، جبکہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ ارشاد ہوا کہ اللہ کی ذات پاک ہے ان عیبوں سے جو مشرک اس سے جوڑتے ہیں۔ اللہ کا سلام ہو رسولوں پر، اور سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو دونوں جہانوں کا پروردگار ہے۔ اس کے بعد سورت سعاد ہے جس میں اللہ نے مشرکوں کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر اعتراض کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اللہ واحد کی عبادت کا درس دیا اور باقی تمام معبودوں کی نفی کرتے ہیں۔ کفار کو اس پر اعتراض تھا کہ ایک اللہ کیسے تمام کام کر سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اعتراض انہوں نے کیسے گھڑ لیا ہے؟ کیا ان پر وحی آئی ہے یا انہوں نے آسمان کی جانب سیڑھی لگا لی ہے؟ کفار کی اس جاہلانہ سوچ کا جواب دینے کے بعد سابقہ امم کے مشرکین و متکبر کے انجام کا ذکر کیا۔ پھر داؤد علیہ السلام کی حکمت اور قوت بیان کا ذکر ہے۔ اللہ نے اب کے فرزند سلیمان علیہ السلام کی دعا کا بھی ذکر کیا کہ انہوں نے اپنے پروردگار سے بخشش کی اور ایسی حکومت کی دعا مانگی جو ان کے بعد کسی دوسرے کو نصیب میں نہ ہو۔ یہ دعا قبول فرمائی گئی اور آپ کو ایسی سلطنت عطا ہوئی جس میں جانوروں اور جنات اور ہواؤں کو اب کے تابع فرما دیا گیا تھا۔ اللہ نے آپ پر بہت زیادہ انعامات کیے، لیکن آپ اس تمام انعام و اکرام کے باوجود رب کی بندگی میں مشغول رہے اور اپنی توانائیوں کو اللہ کی توحید کی نشر و اشاعت کے لیے لگاتے رہے۔ اور جب بھی کبھی آپ کے علم میں یہ بات آتی کہ کہیں اللہ کی ذات کے ساتھ شرک ہو رہا ہے تو آپ اس مقام تک رسائی حاصل کرتے اور لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے۔ سبا کی ملکہ بلقیس سے آپ کے تنازع کا اصل سبب یہی تھا کہ سبا کے لوگ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پرستش کر رہے تھے۔ چنانچہ اپنے ملکہ بلقیس کو اپنے دربار میں حاضر کر کے توحید کی دعوت دی، جس کو انہوں نے قبول کر لیا۔ اس صورت میں ایوب علیہ السلام کی بیماری اور شفا کا بھی ذکر ہے۔ ایوب علیہ السلام طویل عرصہ بیمار رہے اور اس بیماری نے آپ کو بے بس کر دیا۔ اپنے دعا مانگی کہ اے پروردگار، شیطان مجھے تکلیف دے رہا ہے، اب مجھ پر رحم فرمائیں، بے شک اب سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ نے ان کی تمام تکلیفوں کو دور فرما دیا۔ اس کے بعد چند انبیاء اکرام حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت یعقوب اور حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا اجمالی ذکر کیا۔ اس کے بعد آدم اور ابلیس کے قصہ کو ذکر فرمایا اور یاد دہانی کرائی کہ ابلیس تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی حقیقت بتائی گئی کہ اے پیغمبر کہہ دیجئے میں تم سے اس کا صلہ نہیں مانگتا اور نہ میں بغاوت کرنے والوں میں سے ہوں، اور قرآن تو اہل علم کے لیے نصیحت ہے جس کا حال تم کو ایک وقت کے بعد معلوم ہو بھی جائے گا۔ اس کے بعد سورہ الزمر ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اللہ نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے، پس آپ مخلص ہے کر اللہ کی عبادت کریں۔ ارشاد ہوا کہ بہت سے لوگ اللہ کے علاوہ مددگار تلاش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے، یعنی یہ سمجھایا گیا کہ اللہ کے قریب کرنے کے لیے کسی انسان کی عبادت کی حد تک پیروی درست نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اختلافات کا فیصلہ وہ خود کرے گا اور بے شک وہ جھوٹ بولنے والے گمراہوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ پھر ارشاد ہوا کہ اللہ نے انسانوں کو 3 اندھیروں میں سے پیدا فرمایا ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ حقیقی گھاٹا ان لوگوں کے لیے ہے جن کو اللہ نے آخرت میں گھاٹا دیا، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو آگ کا عذاب سہنا ہوگا، اور ان کے مقابلے میں جنتیوں کو ایسے کمرے ملنے والے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔
نیز ارشاد ہوا کہ جس کے سینے کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا وہ اپنے رب کی طرف سے روشنی پر ہے، اور بدنصیب ہیں وہ لوگ جو گمراہی میں ہیں۔ آگے ارشاد ہے کہ اللہ نے بہترین بات کو نازل کیا جس کے مضامین میں ہم آہنگی اور تکرار بھی ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد جن کے دلوں میں خوف خدا ہوتا ہے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کے رونگٹے اور دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اور جس کی راہ کو رب العالمین گم کر دے اس کو راہ دکھانے والا کوئی نہیں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔